بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول. فإذا قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل سنتين وقعت واحدة لأن قوله لا بل سنتين رجوع عن الأول بإقامة الثاني مقام الأول. یہ جو آپ کا فصل ہے کہ بل کے بیان میں بل کے استعمال اور اس کے معنی و مفاہیم کے جانکاری کے سلسلے میں آج کا یہ فصل آئے گا. بل حروف عطف بحرف کا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 10 تھے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. ان میں سے ایک بل ہے. ابھی تک تقریباً 3 گزر چکے ہیں حروف عاطفہ، اب یہ چوتھی قسم ہے. چوتھا فصل بل کے بیان. بل کا ایک حقیقی معنی ہے اور مجازی معنی بھی ہیں اس کے. بل کا حقیقی معنی وہ یہ ہے کہ بل جو ہے غلطی سے تلافی کے لیے آتا ہے. بل غلطی کے تلافی کے لیے آتا ہے. یعنی جیسے کہ آپ اپنے کلام میں اردو زبان میں جب استعمال کرتے ہیں کہ بھائی زید میرے پاس آیا، میرے پاس زید آیا، پھر خیال آتا ہے کہ میں نے غلط کہہ دیا، نہیں بلکہ عمر آیا، نہیں بلکہ خالد آیا. تو پہلے قول کی تردید کے لیے، اس کو غلطی سے بچنے کے لیے دوسرے کلام کو لاتے ہیں اور بیچ میں لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں، نہیں کا. تو یہ جو پہلا ہے گویا کہ پہلے ثانی جملہ کو اول کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور یہ معنی ہوتا ہے کہ زید نہیں بلکہ عمر آیا. تو عمر کے آنے کا اس بات جو ہے چونکہ اول کی جگہ پر ہونا چاہیے، لیکن بھول سے اور غلطی سے جو ہے اول کی جگہ غلطی واقع ہو گئی اور عدم مجیت کو مجیت سے آپ نے بدل دیا. تو اب اسی کی غلطی کی تلافی کے لیے ایک دوسرا جملہ لاتے ہیں کہ نہیں فلاں آیا. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ نہیں فلاں کے جملے کو پہلے کی جگہ پر رکھیں گے اور اس کو یہاں سے حذف کر دیں گے. تو گویا کہ ثانی کو اول کے مقام پر لا کر کے غلطی سے تلافی کے لیے بل کا استعمال ہوتا ہے. کیا ترجمہ کرو گے؟ بل لتدارک الغلط باقامت ثانی مقام الاول. ثانی کو مقام اول کی جگہ پر لا کر غلطی سے تلافی کے لیے بل کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس کی حقیقی معنی ہے. یہ اس کا حقیقی معنی ہے کہ مقام اول کی جگہ پر مقام ثانی کو رکھتے ہیں تاکہ غلطی کی تلافی ہو جائے. جو ہم نے ما قبل میں غلطی کیا ہے اس کی تلافی ہو جائے، تو اس کے لیے ہم جو ہے بل کا استعمال کرتے ہیں. حرف بل جو ہے 2 طریقے سے استعمال ہوتا ہے. حرف بل 2 طریقے سے استعمال ہوتا ہے. بعض جگہ آتا ہے کہ حرف بل کے بعد مکمل ایک جملہ ہوتا ہے، یعنی گویا کہ حرف بل جملہ پر استعمال ہوتا ہے. اور بعض جگہ حرف بل جو ہے مفرد پر استعمال ہوتا ہے، وہ جملہ نہیں ہوتا. قرآن میں جہاں پر بھی حرف بل استعمال ہے اس کے بعد جملہ کا تذکرہ ہے، جملہ پر حرف بل استعمال ہوا ہے. اور حرف بل جب مفرد پر استعمال ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، یہ حرف بل عطف والا ہوتا ہے. تو اس کتاب کے قرآن میں تو حرف بل جو ہے مفرد پر کہیں استعمال نہیں کیا گیا، لیکن وہ عطف کا ہوتا ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ عطف کا ہی سبق ہے. حرف بل جملہ پر نہیں آئے گا. یہاں حرف بل جملہ پر جب آئے گا تو اس میں 2 معنی پیدا کرتے ہیں جو قرآن کے اندر ذکر ہے. چونکہ وہ بھی حرف بل کا تقاضا رکھتا ہے، اس لیے بتا دیتا ہوں کہ حرف بل جب جملہ پر داخل ہوگا تو 2 معنی پیدا کرے گا. یا تو
مقام ثانی کو لا کر کے مقام اول کی ابطال ثابت کرے گا، یعنی مقام اول کو بالکل باطل کر دے گا، مقام اول کو بالکل باطل کر دے گا اور مقام ثانی کو ثابت کر دے گا۔ یا پھر ایسا ہوگا کہ جو دوسرا غرض ہے یا دوسرا مضمون ہے، یعنی ایک مضمون کو دوسرے مضمون میں انتقال کرنے کے لیے یا ایک غرض کو دوسرے غرض میں منتقل کرنے کے لیے یہ حرف بل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو آیت سے سمجھ لیجئے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ معنی کو، پہلے کے معنی کو باطل کر کے دوسرے کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یعنی ان کفار مشرکین کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے۔ فرشتے، یہ پہلا قول ہے، یعنی مقام اول ہے کہ کفار و مشرکین کا کہنا کہ اللہ کی اولاد بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ یہ فرشتے اللہ کی اولاد۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جملہ استعمال فرمایا کہ سبحانہ، اللہ کی ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے، بل عباد مکرمون۔ تو یہ جو بل ہے، بل عباد مکرمون، تو یہ کہنا چاہ رہے کہ دیکھو یہ ان کی اولاد نہیں ہے، بلکہ عباد مکرمون یہ ان کے معزز ترین بندے ہیں۔ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں۔ تو یہ اس کے بندگی کی، یعنی اس کے عبدیت کی طرف جو ہے نا راجح کرنے کے لیے اور مقام اول کو انکار کرنے کے لیے، سراسر انکار کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ یعنی ایک شائبہ تھا، وہ شائبہ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک چیز کو جب انتقال کیا جاتا ہے تو اس کو ثابت بھی شدہ مان سکتے ہیں، یا سکوت مسکوت عن کا قاعدہ کچھ کلیہ وہاں پہ آتا ہے۔ یہاں پر کچھ نہیں ہے، بلکہ بالکل اول کا ابطال ثابت کرتا ہے اور ثانی کو جو ہے ثابت کر دیتا ہے۔ تو بل اگر جملے پر آئے گا تو یہ فائدہ دے گا۔ دوسرا چیز میں نے کہا کہ ایک مضمون سے دوسرے مضمون یا ایک غرض سے دوسرے غرض کی طرف انتقال کی صورت میں بھی بل کا استعمال کرتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے سورہ اعلیٰ کی کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، پڑھو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ تو اس کے لیے یہاں پر جو ہے نا ایک ذکر کو قد افلح من تزکا سے آپ کو بتایا گیا۔ تو یہاں پر ایک مضمون کو دوسرے مضمون سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دو جو ہے استعمال کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بل جب جملہ پر داخل ہوگا تو دو معنی پیدا کرے گا، یا تو وہ انتقال مضمون ہوگا یا پھر ابطال شے ہوگا، یعنی اس شے کا ابطال ثابت کر دے گا مقام اول کا، اور مقام ثانی کو ثابت کر دے گا۔ اس کتاب کے اندر جو ہے یہ بل حرف عطف کے بیان میں داخل کیا گیا ہے، گویا کہ یہ بل وہ نہیں ہے جو قرآن میں استعمال کیا گیا، بلکہ یہ مفرد سے پہلے واقع ہوگا، جملے پر واقع نہیں ہوگا۔ لہٰذا مفرد پر جب واقع ہوگا تو یہ حرف عطف بن جائے گا، اور عطف جب بنے گا تو قاعدے اس کے اندر لکھے ہوئے کیا ہوتا نہیں ہوتا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی بل کے سلسلے میں؟ تو تدارک غلط، یعنی غلطی کی تلافی کے لیے بل اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ اور میں نے استعمال بتایا کہ دیکھو مقام اول میں انسان غلطی کر جاتا ہے تو پھر مقام ثانی میں ایک ایسا لفظ لاتا ہے جس کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقام اول کی تردید کر رہا ہے۔ یہ عموماً 3 مواقع ہیں، 3 پیرائے ہیں اور 3 مفاہیم کو پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ حرف بل جو ہوتا ہے، یہ حرف بل کا استعمال گویا کہ منفی کلام کے بعد آئے۔ حرف بل اگر منفی کلام کے بعد آئے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حرف بل اگر منفی کلام کے بعد آئے تو نسبت اور نفی یہ دونوں سے اعراض پیدا کرتا ہے۔ حرف بل اگر منفی کلام کے بعد آئے تو نسبت اور نفی دونوں سے اعراض کی صورت پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ما جاءنی زید بل عمر، ما جاءنی، تو لفظ ما یہ حرف نفی ہے، اور حرف نفی کے بعد واقع ہے حرف بل عاطفہ، ما جاءنی زید بل عمر۔ تو جب حرف نفی کے بعد
جب بل داخل ہوتا ہے تو اب اس کا کام دو ہے. نمبر ایک نسبت اور نفی، نسبت اور نفی دونوں سے اعراض کی صورت پیدا کرتا ہے. یہ جمہور کا مسلک ہے. امام مبرد اس کے بارے میں جو ہے دوسری رائے پیش کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک صورت پائی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دونوں سے اعراض پائی جائے گی. مطلب یہ ہوا کہ دیکھو ما جاءنی زید بل عمرو، کہ زید نہیں آیا بلکہ ہاں میرے پاس زید نہیں آیا بلکہ عمر آیا. تو گویا کہ ایسا ہوا کہ نسبت جو زید کی طرف ہے، مجیت کی آنے کی جو نسبت زید کی طرف ہے، یہ غلطی سے زبان پر آ گیا تھا. لیکن مجیت تو ثابت ہے، زید کے لیے ثابت نہیں ہے بلکہ عمر کے لیے ثابت ہے. تو آنا تو ثابت ہے، لیکن اس کی نفی جو ماں کے ذریعے لاحق ہوئی ہے وہ مجیت کی نفی نہیں کرے گا، مجیت کی نفی نہیں کرے گا، بلکہ مجیت زید جو نسبت ہے زید کے اندر وہ نسبت غلط ہے، اور یہ مجیت جو ہے نا عمر کے ساتھ لاحق ہو جائے گا. تو یہاں پہ زید کی طرف نسبت کا جو ہے نا اعراض ثابت ہوا. اور اسی طریقے سے میں نے کہا کہ نفی، تو نفی ثابت نہیں ہے، نفی ثابت نہیں ہے. اگر نفی کو ثابت مان لیا جائے تو پھر نہ زید آیا نہ عمر آیا، جیسے کہ امام مبرد مانتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ نفی جو ہے ثابت نہیں ہے بلکہ اس بات ثابت ہے. لیکن یہ ہے کہ نفی زید کے حق میں ثابت ہے، عمر کے حق میں ثابت نہیں ہے. لہٰذا نفی مطلق ثابت نہیں ہے وہاں. تو دونوں سے اعراض ہے. نمبر ایک نسبت سے بھی اعراض ہے جو زید کی طرف ہے. نمبر دو نفی سے بھی اعراض ہے جو زید کی طرف ہے. تو اب نسبت بھی عمر کی طرف جائز ہے اور جو ہے اس بات بھی عمر کی طرف جائز ہے. تو دونوں چیزیں ثابت ہے اور دونوں چیزیں ثابت نہیں بھی ہے. یعنی زید کے حق میں دونوں چیزیں نفی ہیں، دونوں چیزوں سے اعراض ہے. اس لیے میں نے کہا کہ دونوں سے اعراض کی صورت میں جب نفی کے بعد حرف نفی کے بعد جب بل کا استعمال ہوتا ہے تو یہ کام کرتا ہے، دونوں سے اعراض کرتا ہے. بعض مرتبہ ایسا آتا ہے کہ حرف بل مثبت کلام کے بعد آتا ہے، مثبت کلام کے بعد، لیکن ان کے درمیان میں یعنی پورے جملے میں حرف بل سے پہلے کوئی بھی منفی کلام نہیں ہوتا. مثبت حرف بل مثبت کلام میں آتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ حرف بل مثبت کلام میں آتا ہے در حالہ کہ اس سے پہلے کوئی منفی کلام بھی نہ ہو. مثال کے طور پر جاءنی زیدن، جاءنی زیدن وعمر. تو دیکھو جاءنی زیدن وعمر کے اندر کوئی بھی منفی کلام ہے اور کلام مثبت بھی ہے، جملہ مثبت بھی ہے اور کوئی بھی منفی کلام یہاں پر نہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید میرے پاس آیا بلکہ عمر آیا، زید میرے پاس آیا بلکہ عمر آیا. تو یہ جو جملہ ہے اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ تو جمہور نے فرمایا کہ دیکھو مقام اول جو ہے، چونکہ یاد رکھیے کہ جو تین صورت آپ کو بتائی جائے گی، جیسے میں نے دو کا تذکرہ کیا، دوسرا چل رہا تو دو کا تذکرہ کیا، ایک اور باقی ہے. تینوں کے اندر جو ہے حرف بل تدارک غلط کے لیے ہے، تدارک غلط کے لیے ثابت ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ معطوف علیہ کا جو مسئلہ ہے، تو معطوف علیہ میں عطف برابر ہوتی ہے، کہیں پر نہیں ہوتی ہے، کہیں پر سراسر انکار کر دیا جاتا ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا ہے. تو یہ جو دوسرا جملہ ہے، تو اب یہ معطوف علیہ کا معطوف علیہ پر جو عطف ہے وہ اس بات اور نفی کے درجے میں نہیں ہے. عطف تو صحیح ہے لیکن اس بات اور نفی کے درجے میں نہیں ہے. گویا کہ معنی اب اس کا یہ کر لیجئے کہ جاءنی زیدن بل عمر، میرے پاس زید آیا بلکہ عمر آیا. تو گویا کہ عمر تو آیا بلکہ عمر تو آیا. رہی زید کی بات تو اس کے بارے میں مجھے کچھ خبر نہیں، مسکوت عن قرار دیجئے اس کو، اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں. عطف جو ہے نفی اور اس بات دونوں پر مرتب نہیں ہوتا، نہ بھی آیا اور آیا بھی، یعنی کہ اس کے بارے میں سکوت کیا جائے، مسکوت عن قرار دیا جائے، اس کے بارے میں سکوت بہتر ہے.
تو یہ مطلب ہوا کہ دیکھو میرے پاس زید تو آیا ہے، رہی بات امر تو آیا ہے، رہی بات زید کی تو اس کے بارے میں مجھے اس کا کوئی علم. ہاں، تو جب مثبت کلام کے بعد حرف بل جب مثبت کلام کے بعد آتا ہے، در حالانکہ بیچ میں کوئی منفی جملہ بھی نہ ہو، منفی کلام نہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مسکوت اول کو مسکوت عن قرار دینا ہے اور ثانی کا اس بات ہے. اور عطف کی جہاں تک بات آئی تو عطف تو درست ہے، لیکن وہ عطف منفی اور جو ہے اس بات کے درجے میں نہیں ہوگا. تیسری صورت یہ بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ کلام مثبت کے بعد آئے، حرف بل مثبت کلام کے بعد آئے، لیکن حرف بل سے پہلے حرف نفی بھی ہو، حرف بل سے پہلے حرف نفی بھی ہو، کلام مثبت کے بعد آئے، مثبت کلام کے بعد بل آئے، لیکن بل سے پہلے حرف نفی بھی موجود ہو. مثلا جاءنی زید لا بل عمرو، جاءنی زید، تو دیکھو جاءنی زید یہ مثبت کلام ہے اور بیچ میں لا کو لائے، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ حرف بل کا استعمال کیا. تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ دیکھو معطوف علیہ کا جو معطوف علیہ پر جو عطف ہوتا ہے وہ بالکل جائز نہیں. گویا کہ معطوف علیہ پر اس کا ترتب کرنے کی پوری نفی ہو گئی ہے کہ زید تو آیا ہی نہیں بلکہ امر ہی آیا ہے، تو اس کے لیے آتا ہے. تو دیکھو یہاں پہ اب عطف صحیح نہیں ہے بلکہ عطف کا انکار ثابت ہو رہا ہے لفظ لا کے ذریعے. اور پہلی صورت میں کیا تھا؟ دونوں سے اعراض تھا، ما جاءنی زید بل عمرو. دوسری صورت میں عطف تو صحیح تھا لیکن اس بات و نفی کے درجے میں نہیں تھا بلکہ مسکوت عن کے درجے میں تھا اس کے اس بات کو لے کر کے. اور تیسرے میں کیا ہے؟ معطوف علیہ پر جو ہے معطوف کا عطف ہی صحیح نہیں ہے، اس کا انکار کی صورت میں آیا ہے. لہٰذا اب تینوں چیزوں کو یاد رکھیے، یہ حرف بل ان تینوں معنوں میں مستعمل ہوتا رہتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ذرا اب نحو کی طرف بڑھیے، اس کو بھی سمجھ لیجیے تاکہ جب مسئلہ شروع ہو تو سمجھنے میں آسانی. نحو کا ایک قاعدہ ہے، خبر اور انشاء کے سلسلے میں، خبر اور انشاء کے سلسلے میں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی تعریف آپ لوگ کو معلوم؟ جملہ خبریہ نہیں معلوم. جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جھوٹ اور صحیح کا احتمال ہو، اور جملہ انشائیہ جس کے اندر صحیح اور غلط کا احتمال بھی نہ ہو. بات سمجھ میں آئے؟ نحو کی بہت بنیادی باتیں شروع میں آپ کو پہلے صفحے میں مل جائے گی اور یہ تقریباً اول میں پڑھا دی جاتی ہے. جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ. جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر احتمال کذب اور احتمال صدق پایا جائے، اور جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر احتمالات نہ ہوں. یہ قاعدہ ہم نے بچپن سے ابھی تک پڑھا تھا، لیکن آج جو میں آپ کو قاعدہ بیان کروں گا وہ ہوگا جو جوانی میں پڑھنے والی چیز ہے. بات سمجھ میں آیا ہے؟ یہ ہم نے ہر نحو کی کتاب میں دیکھا کہ یہی تعریف لکھی ہوئی تھی کہ جملہ خبریہ کے اندر صدق و کذب کا احتمال تھا اور جملہ انشاء کے اوپر کوئی احتمالات نہیں تھا، وہ احتمال سے پاک اور مبرہ ہوتا ہے صدق اور کذب کے اعتبار سے. ٹھیک ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جملہ خبریہ کا ایک معنی اور جملہ خبریہ کی مفاہیم کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ جملہ خبریہ کے اندر جب کوئی ایسا قرینہ پایا جائے، جب کوئی ایسا جو حس ظاہر سے تعلق رکھتا ہو، جو نظری قبیل سے تعلق رکھتا ہو، تو اس صورت میں پھر یا تو صدق پر احتمال مکمل رکھے گا یا پھر کذب پر احتمال مکمل رکھے گا. یعنی یا تو وہ کلام جو ہے بالکل سچا اور صادق ہوگا، اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوگا،
جیسے کہ ہم نے جو تعریف کی اس کے اندر کیا تھا کہ کذب اور صدق دونوں کا اہتمام رکھے، لیکن جب کوئی قرینہ ایسا پا لیا جائے جو احساس حس سے تعلق رکھتا ہو یا نظر سے تعلق رکھتا ہو، تو ان چیزوں کے بعد پھر یا تو وہ کلام صدق پر ہی مبنی ہوگا یا کذب پر مبنی ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں کہ السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، تو دیکھو اس کے اندر کوئی جھوٹ کا شائبہ ہے کیا؟ حالانکہ یہ جملہ خبریہ ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ آسمان ہمارے سر کے آسمان نیچے نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا بنی؟ ایک علت کہ حس سے ظاہر موجود ہے، نظر کا آنا، دکھنا، دکھ رہا ہے کہ بھئی آسمان وہاں ہے، تو اب یہاں پہ جھوٹ کا کوئی شائبہ، اب اسی کو بدل دو، زمین ہمارے اوپر ہے، الارض فوقنا، تو اب کہو یہ سچا کلام ہے یا جھوٹا کلام؟ جھوٹا ہے۔ تو اب اس کے اندر صدق کا احتمال بھی باقی نہیں، صدق کا احتمال بھی باقی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی قرینہ مل جائے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، قل هو اللہ احد، بھائی نبی علیہ السلام نے وحی کے ذریعے ہمیں جو ہے ایک خبر دی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو دیکھو خبر کے اندر ہم نے جو ہے شروع کے اندر جو قاعدہ پڑھا اور ہمیں جو پڑھایا گیا اس کے اندر کیا ہے؟ صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے نا۔ اب قل هو اللہ احد میں کیا کہیں گے آپ؟ دونوں کا احتمال رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ مطلب یہ ہے کہ قول متکلم کا کلام، متکلم کا قول اتنا اعتماد اور اتنا جو ہے حقیقت پر مبنی ہے کہ اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہ نظری چیز ہے، حسی چیز ہے۔ اب جب یہ آ گئی ہے تو اب صدق بر مبنی ہی ہوگا وہ کلام، اس کے اندر جھوٹ کا احتمال نہیں رہے گا۔ تو میں نے کہا کہ جملہ خبریہ کے اندر بعض مرتبہ یہ تو قاعدہ کلیہ ہے کہ صدق اور کذب دونوں کا اہتمام رکھتا ہے، لیکن بعض مرتبہ یا تو کذب کا اہتمام رکھے گا یا صدق کا، دونوں میں سے ایک، اور حقیقت وہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے قل اللہ سے دیکھ لیجئے، ایک خبر ہے لیکن اس کے بارے میں اگر کوئی جو ہے جھوٹ کا اگر اس کے اندر شائبہ یا نظریہ رکھتا ہے تو بتاؤ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم کہیں گے کہ قول متکلم یا نبی علیہ السلام کا قول اور وحی کا آنا یہ اتنی حقیقت اور اتنا سچا کلام ہے کہ اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے جملہ خبریہ کا۔ جملہ انشاء کے اندر دیکھو، جھوٹ اور سچ کا اس کے اندر کوئی شائبہ، بلکہ وہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ پھر اس کی آپ نے 10 قسمیں پڑھی ہوں گی، امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، ترجیح ہے، عقود ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ بہرحال وہ بات الگ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گیا ہے؟ چلو دیکھو اب، بل لتدارک الغلط باقامۃ الثانی مقام الاول، مقام اول کی جگہ مقام ثانی کو رکھ کر کے، ثابت کر کے غلطی سے تدارک کے لیے لفظ بل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے اپنی غیر مدخول بہا بیوی سے کہا کہ انتی طالق واحدتن لا بل سنتین، کیا کہا؟ انتی طالق واحدتن، تو ایک طلاق والی ہے، کیا کہا؟ تو ایک طلاق والی ہے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ نہیں بلکہ تو 2 طلاق والی، تجھے ایک طلاق نہیں بلکہ تجھے 2 طلاق۔ تو ہم نے جو قاعدہ پڑھا وہ یہ پڑھا کہ دیکھو کلام اول کے اندر غلطی واقع ہو گئی تھی، لہٰذا اس غلطی کو دور کرنے کے لیے کلام ثانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جب کلام ثانی کا استعمال کر لیا گیا تو ثانی کو اول کی مقام پر لا کر کے رکھ دیں گے اور غلطی کی تلافی کر لیں گے، گویا کہ اول کو باطل کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے یہ قاعدہ اس وقت ہوگا جو میں نے جملہ خبریہ اور جملہ انشاء کی بحث آپ کے سامنے کی ہے، یعنی اگر وہ جملہ خبر سے تعلق رکھتا ہے، جملہ خبر سے تعلق رکھتا ہے یعنی اخبار کے قبیل سے ہے، تب تو یہ مسئلہ ثابت ہے۔ لیکن اگر انشاء کے قبیل سے ہے تو اب یہ بل کا جو حقیقی معنی ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھیے کہ یہ جو طلاق ہے یہ انشاء کے قبیل سے ہے، نہ کہ خبر کے قبیل سے ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، طلاق جو ہے یہ انشاء کے قبیل سے ہے نہ کہ خبر کے قبیل سے ہے۔ لہٰذا جب انشاء کے قبیل سے ہے، ٹھیک ہے، اور خبر کے قبیل سے نہیں ہے تو انتی طالق واحدتن، اس کے اندر جھوٹ کا احتمال تو باقی نہیں رہا نا، کیونکہ انشاء کے اندر احتمال کذب اور صدق ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب طلاق
طلاق جب انشاء کے قبیل سے ہے تو جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، اور جب جھوٹ کا احتمال نہیں ہے تو غلطی سے تدارک اور غلطی سے تلافی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ غلطی سے تلافی تو اس وقت ہوگا جب احتمال صدق اور کذب دونوں پائے جائیں، اور وہ ہوتا ہے اخبار میں، نہ کہ انشاء کے اندر۔ تو یہاں پر دیکھو یہ چیز نہیں پائی گئی، لہٰذا ہمارا یعنی ائمہ احناف کا کہنا ہے کہ دیکھو انتی طالق واحد سے، چونکہ یہ غیر مدخول بہا بیوی کی بات کی جا رہی ہے جس کے ساتھ وطی نہ کی گئی ہے، لہٰذا اب اس صورت میں کیا ہوگا، ایک طلاق پڑ جائے گی، اور جب ایک طلاق پڑ گئی تو ایک طلاق ہی اس کا محل ہے۔ جب ایک طلاق پڑ گئی تو بائنہ ہو گئی۔ اب جو دو طلاق واقع کیا جا رہا ہے اب کیا ہوگا، یہ لغو ہو جائے گا، کیونکہ وہ محل باقی نہیں ہے۔ اگر محل ہوتا تو دو بھی پڑ جاتا، کیونکہ پہلے کو تو باطل کر ہی نہیں سکتے نا۔ جب پہلے کو باطل نہیں کریں گے، مثلا مدخول بہا بیوی ہے، مثلا مدخول بہا بیوی ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے سبق میں آ چکا ہے کہ مدخول بہا کے لیے 3 محل ہے، 3 طلاقیں محل ہے، لہٰذا پہلی طلاقیں تو انتی طالق واحدۃ سے پڑ گئی ہے، کیونکہ کلام کو لغو نہیں کر سکتے ہیں آپ، یہ انشاء کے قبیل سے ہے طلاق، لہٰذا ایک طلاق پڑ گئی۔ اب ہی بھی اس مدخول بہا بیوی چونکہ 2 طلاق ابھی اور اس کے محل ہے، لہٰذا آخر کی 2 طلاق لا بل سنتین سے 2 پڑ جائے گی اور تینوں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور غیر مدخول بہا بیوی کے سلسلے میں پہلی باری 1 پڑے گی اور وہ جو ہے بائنہ بن جائے گی، اور دوسری کو لغو قرار دیں گے، کیونکہ اب موقع طلاق رہا ہی نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ وہی فرمانے وقعت واحدۃ، ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ لا بالسنتین رجوع عن الاول باقامت ثانی، یہ مقام اول سے مقام ثانی کی طرف رجوع کرنا ہوا ہے، اور یہ مقام اول کیا ہے، رجوع کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ طلاق جو ہے انشاء کے قبیل سے ہے، نہ کہ اخبار کے قبیل سے ہے، تو رجوع صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فیقع الاول فلا يبقى المحل عنده، یہ محل جو ہے نا اب باقی نہیں رہا، تو دوسرے کا قول یعنی لا بالسنتین کا قول کیا ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا۔ رہی بات مدخول بہا کی، ولو کانت مدخولا بہا، تو تینوں کے تینوں واقع ہوں گے۔ عبارت پر نگاہ ہے وہذا بخلاف ما، لیکن برخلاف قائل کے اس قول کے، یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یعنی فرض کر لیجئے کہ کسی دوسرے نے کہا کہ میرے اوپر فلاں کے کتنے ہیں، 1000 درہم ہیں، 1000 دینار ہیں، پھر اس کے بعد وہ جملہ کہتا ہے کہ لا بل الفانی، نہیں بلکہ 2000 ہیں، نہیں بلکہ 2000 ہیں۔ کیا جملہ استعمال کیا کہ لفلان علی الف لا بل الفانی۔ اب دیکھو تینوں کو جوڑو تو کتنا ہو جاتا ہے، 3000 ہو گئے نا، تو فرما رہے کہ دیکھو حیث لا یجب 3000، ہمارے نزدیک کیا ہوگا، 3000 ثابت واجب نہیں ہوگا، ہمارے نزدیک 3 واجب نہیں ہوگا۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے نا 3 ہو جائے گا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ کی جب بات نکلی تو عرض کر دوں، یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی دقیق النظر انسان تھے۔ کیا تھے؟ اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ غور و فکر کرنے اور اجتہاد کرنے کی ان کے اندر جو صلاحیت تھی وہ امام صاحب کے دیگر جو ہے تلامذہ اور شاگردوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ جن باتوں پر غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے، پرکھتے تھے، اور اجتہاد کا معاملہ جہاں آتا تھا تو ان کی نظریں کافی تیز ہوتی تھی، بہت باریک باریک چیزوں کو وہ جو ہے نا پرکھتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن دیکھو استاد تو استاد ہوتا ہے، شاگرد کتنا بھی آگے نکل جائے، سمجھے کہ نہیں، دیا ہوا تو استاد کا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے، چاہے وہ جتنی بڑی بھی دقیق النظر انسان ہوں، لیکن یہاں پر ان سے خطا واقع ہوئی، خطا نہیں کہہ سکتے بلکہ ہم تو کہیں گے کہ بھائی ان کا مسلک، ان کا ماننا ہے۔ یہاں پر بھی امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف کا قول جو ہے نا راجح مجھے معلوم ہوتا ہے، زیادہ جو ہے نا اقرب ہے۔ دیکھو وجہ اس کی یہ ہے کہ امام ظفر نے لفظ طلاق کو اقرار پر محمول کیا۔ اوپر جو مسئلہ آیا نا کہ 3 واقع کیا جائے، چونکہ غیر مدخول بہا بیوی جب ہو تو ظاہر بات ہے جب غیر مدخول بہا بیوی ہے تو اس پر
ائمہ اور تمام جمہور کے نزدیک کتنی طلاقیں واقع تھی؟ 3 تھی نا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ پہلی طلاق واقع ہو گئی تھی کیونکہ وہ باطل نہیں کر سکتے ہیں، طلاق کو انشاء کے قبیل سے ہے، اور باقی جو دوسری طلاق تھی وہ محل ہے اس کا، تو گویا کہ 2 اور پہلے کی 3، پہلے کی 1، تو 3 طلاق واقع ہو گئی۔ تو امام ظفر کا کہنا ہے کہ دیکھو یہ جو انشاء، یہ جو طلاق ہے نا، اس طلاق کے مسئلے پر مسئلہ اقرار کو جو ہے ثابت کیا اور اسی پر اس کو جو ہے نا رکھا ہے، اور اس سے انہوں نے گمان لگا لیا کہ جس طریقے سے طلاق کے اندر 3 طلاق پر رہی تھی مدخول بیوی کو، اسی طریقے سے یہاں پر بھی 3000 جو ہے نا ثابت ہونے چاہیے تھے، پہلا کا 1 اور دوسرے کا 2، کیونکہ اب انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارا ماننا ہے کہ خبر اور انشاء میں فرق ہے، ہمارا ماننا ہے، اور اتنی جو لمبی شروع میں بحث کی گئی ہے کہ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کہ خبر کا معاملہ کیا ہوتا ہے اور انشاء کا معاملہ کیا ہوتا ہے، دونوں چیزوں کے اندر تفاوت ہے۔ خبر کے اندر صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے اور انشاء کے اندر کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر امام ظفر جو ہے ایک چیز کو دونوں کو ایک ساتھ ایک قبیل سے رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان سے یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے دونوں کا مقام الگ الگ ہے۔ انشاء کے اندر جو ہے نا کذب اور صدق کا احتمال نہیں ہوتا بلکہ خبر کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ دونوں کو ایک مقام پہ رکھ دیتے ہیں تو 3000 ثابت ہو جائے گا، اور اگر دونوں کے اندر تفاوت فرق کرتے ہیں، اقرار کو مسئلہ الگ رکھتے ہیں اور دوسرے کو، تو جو ہے ظاہر بات ہے امام صاحب یہاں پر صحیح رہیں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب جو ہے ایک چیز اور سمجھیے کہ آپ کو حقیقی معنی کیا بیان کیا گیا تھا؟ بلکہ بولو، اول کی جگہ ثانی کو لا کر غلطی سے تلافی کے لیے، یہ آپ کو بل کا حقیقی معنی۔ تو دیکھو اگر اس حقیقی معنی کو آپ کے اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز میں سب سے پہلے حقیقت کو معمول کیا جاتا ہے، حقیقی معنی اگر یہ متعذر ہوں تبھی جا کر کے کسی دوسرے معنی کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب حقیقی معنی متعذر نہ ہو تو حقیقی معنی کو ہی لیا جاتا ہے۔ اتنی بات تو آپ کو ذہن کے اندر ہوگا، جو بہت پرانی بات ہے۔ یہاں پر دیکھو، یہاں پر کوئی ایسا جو ہے قرینہ مجاز کی طرف نہیں جا رہا ہے کہ حقیقت کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہاں پر حقیقی لفظ کو لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ماننا ہے کہ یہاں پر اس قاعدے پر عمل نہیں کریں گے جو اس سے پہلے انتی طالق واحدۃ لا بل سنتین کے اندر کیا گیا تھا، اس قاعدے پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا یہاں پر ماننا ہے کہ اصل میں جو اقرار ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کا جب اقرار ہو اور اقرار کے بعد جب انکار آئے تو انکار باطل ہے، یہ قاعدہ ہے۔ یہ قاعدہ آیا کہاں سے کہ اقرار کے بعد انکار جو ہے باطل ہو جاتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ المرء یجب باقرارہ باطل، المرء یجب باقرارہ باطل، کہ اقرار کے بعد انکار یہ باطل ہے، اقرار کے بعد انکار باطل ہے۔ اب لہٰذا یہ جو اقرار ہے یہ اقرار کے قبیل سے ہوا نا، یعنی اقرار کرنا کہ میرے اوپر جو ہے کتنے ہیں، 1000 ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے 2 کا اقرار، تو انشاء تو نہیں ہے، یہ انشاء طلاق تھا اور یہ اقرار ہے۔ لہٰذا اب جب پہلے کا اقرار کر لیا کہ میرے اوپر 1000 ہے، پھر اس کے بعد لفظ لا سے انکار جب ہو رہا ہے تو فرما رہے ہیں کہ اقرار کے بعد انکار باطل ہے اس چیز کا، یہ رسول کی حدیث ہے۔ اب حدیث کو تو ہم ٹھکرا نہیں سکتے نا، تو اب ہم مسئلہ یہ بیان کریں گے کہ دیکھو کوئی ایسا پیرایا لے کر کے آؤ کہ یہ اقرار بھی ثابت ہو جائے، اور جو یعنی پہلے والا انکار کی صورت یہ بھی ثابت ہو جائے، کیونکہ وہ پہلے اقرار تھا بعد میں انکار بنا ہے نا، تو اب وہ اقرار بھی ثابت ہو جائے اور بعد میں جو دوسرا اقرار ہے یعنی 2 کا اقرار ہے وہ بھی ثابت ہو جائے، تو گویا کہ پہلا انکار اور دوسرا اقرار دونوں ثابت ہو جائے۔ اس کے لیے ہم نے لے کے آیا کہ دیکھو پہلے کا اقرار یعنی 1000 کو ثابت رکھو، اور دوسرا جو اقرار ہے، پہلا اقرار یعنی انکاری صورت جو بعد میں انکار ہوا ہے، اس کا جو 1000 ہے اس کو باقی رکھو، ثابت رکھو، اور دوسرے میں جو 2000 ہے اس میں سے 1000 اٹھاؤ اور دونوں کو ملا دو۔ اب جب ان دونوں کو ملائیں گے تو ادھر چونکہ 2000 تھا نا، بعد میں اقرار 2000 کا کیا گیا تھا، تو 2000 ہوئے نہیں ہوئے، پہلے 1000 اس میں سے 1000 ملا دیے، 1000 کی زیادتی ہوئی، 2000 ہو گئے، اب ادھر بھی تو 2000 ہے،
ادھر بھی تو اب مسئلہ برابر ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا اقرار ثابت ہو گیا نا، لیکن ہم نے ڈائریکٹ اس کا اقرار نہیں کیا بلکہ ایک اس کا بھی کیا اور یہاں سے ایک لے کر کے اس کو دے دیا۔ اب جب دو ہو گئے تو دو اب اس کے لیے ثابت ہو گیا، لہٰذا نبی کی حدیث پر بھی عمل ہے اور اس پر بھی، اپنے قاعدہ پر بھی۔ بولو، یہ تین بات سمجھ میں آ گئی؟ اور قاعدہ بھی یہ ہے، قاعدہ بھی یہ ہے کہ جب ایک عطف ایک حرف پر جب معطوف علیہ پر جب عطف کیا جاتا ہے معطوف کا، تو جو عددیں ہوتی ہیں ان دو عددوں کو ملا کر کے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ آپ کو سمجھنا ہے کہ جب معطوف علیہ پر عطف کیا جاتا ہے تو معطوف علیہ کے عدد کو اور معطوف کے عدد کو دونوں کو ملا کر کے جتنا ہو رہا ہے، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ضرب دے کر کے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ دونوں عدد میں تطبیق دیجئے۔ مثال کے طور پر کہ فرض کر لیجئے کہ میں کہتا ہوں کہ میری عمر جو ہے 40 سال ہے، نہیں بلکہ 50 سال ہے۔ میری عمر 40 سال ہے، نہیں بلکہ 50 سال ہے۔ تو دیکھو اب 40 اور 50 کتنے ہوتے ہیں؟ 90 نا؟ تو 90 نہیں کہنا چاہ رہے بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 40 اور 50، تو 10 کو بڑھانا ہے ادھر، تو 40 کے اندر 10 لگے گا، کتنا ہوگا؟ اب یہ 50 ہو گئے۔ تو یہی مراد ہوتا ہے، نہ کہ دونوں کے عدد کو، معطوف علیہ کے عدد کو اور معطوف کے عدد کو ملا کر کے جو ہے نا تطبیق دینا ہوتا ہے، وہ مراد نہیں۔ لہٰذا یہاں پر بھی وہی قاعدہ ظاہر کریں گے کہ پہلا جو عدد ہے اس ایک کو باقی رکھیں گے اور دوسرے عدد ہے اس کو چونکہ یہاں ایک ہے نا، تو اب یہاں کا ایک کو اس میں ملا دیں گے، یہ عدد 2 ہو جائے گا، چونکہ پہلے سے 2 تھا، لہٰذا 2 جب ہو گئے تو اب یہاں پہ کوئی اعتراض نہیں۔ ائمہ جو فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، چونکہ وہ بھائی ان کے استاد ہیں، اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھو امام ظفر پر یجب 3,000 لأن حقیقت اللفظ لتدارک الغلط بإثبات الثانی مقام الاول ولم يصح عنه ابطال الاول، تو صحیح نہیں ہے مقام اول کا ابطال، فیجب تصحیح الثانی مع بقاء الاول، بلکہ تصحیح کس کی جائے گی؟ مقام اول کو باقی رکھ کے ثانی کی تصحیح کرو۔ اگر جب ایسا معاملہ آ جائے کہ اقرار پہلے ہے اور اقرار کے بعد اس کا انکار بھی ثابت آ جائے، تو ظاہر بات ہے نبی کی حدیث موجود ہے بھائی اقرار کا انکار ثابت، اقرار جب ہو جائے تو انکار نہیں ہو سکتا، لہٰذا کیا کریں گے؟ پہلے کی تصحیح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں نے کہا کہ پہلے اگر باطل، جیسے کہ میں نے کہتا ہوں کہ بھائی زید آیا نہیں بلکہ عمر آیا، تو پہلا باطل ہے نا، تو ثانی کو اول کے مقام پہ لائیں گے۔ اب یہاں پہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کریں گے؟ پہلے کو چھیڑ چھاڑ مت کرو، ثانی کی تصحیح کرو، دوسرے لفظ کی تصحیح کرو۔ تو اب یہ ہوا کہ ادھر یہ کتنا تھا؟ 2 تھا، یعنی 2000 کا اقرار تھا، تو اب 2000 کو باقی رکھنا ہے۔ کیسے رکھیں گے؟ ادھر 1 ہے، ادھر سے 1 ادھر لے لو، ادھر 2 کر دو، تو اب یہ دونوں کی تصحیح اس کی تصحیح ہو جاتی ہے، اس کی تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور معاملہ بھی پورا کا پورا برابر ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ تو ثانی کی تصحیح ہوگی، مقام اول کی تصحیح نہیں ہوگی۔ وذالک بطریق زیادۃ الالف علی الزد، یہ فرمانے کہ دیکھو پہلے کے 1000 پر دوسرے کے 1000 کی جو ہے زیادتی کی جائے گی، برخلاف انت طالق واحدۃ لا بنسی، اس کے اندر کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ انشاء کے قبیل سے ہے، وذالک اخبار، اور یہ جو الف والا مسئلہ ہے یہ اخبار کے قبیل سے ہے، ٹھیک ہے؟ والغلط انما یکون، اور فی الاخبار، جو اخبار کے اندر غلطی واقع ہوتی ہے، انشاء کے اندر غلطی واقع نہیں ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انشاء کے اندر صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ اخبار میں ہوتا ہے، غلطیاں اخبار میں واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ فَأَمْكَنَ تَصْحِيحُ اللَّفْظِ بِتَدَارُكِ الْغَلَطِ فِي الْإِقْرَارِ دُونَ الطَّلَاقِ، یہ فرمانے کہ دیکھو مسئلہ اقرار کے اندر غلطی کی تلافی کے لیے لفظ بل کا استعمال، بلکہ لفظ بل کا استعمال کی تصحیح یہ ممکن ہے، اور یہ طلاق کے اندر ممکن نہیں ہے۔ وجہ اس لیے ہم کیا کریں گے؟ اخبار کو، یعنی طلاق کو بطور اخبار کے رکھیں گے، بطور اخبار کے ذکر کریں گے۔ بِأَنَّ قَالَ كُنْتُ، بعض دیکھو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے گزشتہ دن طلاق دے دیا تھا، نہیں بلکہ 2 طلاقیں دی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے گزشتہ دن، یعنی جو گزر گیا ہے کل، تو گزرے ہوئے کل میں نے تجھے کیا کیا تھا؟ 1 طلاق دیا تھا۔
پھر اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں بلکہ 2 طلاقیں دی تھی، تو آپ فرما رہے ہیں کہ 2 واقع ہوں گی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ ٹھیک ہے جزاک. یہاں سے کل پڑھیں.